استقبال رمضان کہ رمضان کا استقبال کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آتا ہے اس مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، مرحبا بکم کہا جاتا ہے، اہلاً و سہلاً کہا جاتا ہے، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے کلچر میں، اپنی اپنی تہذیب کے مطابق اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تو رمضان کا پڑھیں گے۔ تو اب رمضان اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آ رہا ہے۔ جس طرح ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے مہمان مہینے کو بھی خوش آمدید کہنا اور اس کا استقبال کرنا یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کریں، اس کو خوش آمدید کہیں۔ اب مہمانوں کا استقبال اپنی اپنی کلچر اور اپنی اپنی تہذیب اور اپنی اپنی جو ہے وہ روایات کے مطابق ہوتا ہے۔ رمضان کا استقبال کیسے ہوگا؟ اس میں چند چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کا استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے۔ استقبال کہتے ہیں رمضان کی تیاری کو، آسان لفظوں کے اندر اگر اس کو سمجھا جائے تو استقبال رمضان کا مطلب ہے رمضان کی تیاری، اور اس مہینے کا استقبال یہی ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اس مہینے کے تمام جو ہے احکامات اور اس مہینے کی عبادات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیں۔ یہی استقبال رمضان ہے۔ اب اس میں چند چیزیں جو ہے وہ ہماری نظر میں ہونی چاہیے کہ ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من صام رمضان احتسابا، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ سے ثواب اور اجر کی نیت سے، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی رمضان کا روزہ اجر و ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے رکھا، اس روزے کی برکت سے اللہ پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کو سید الشہور کہا گیا ہے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ تمام مہینوں کے برابر جو ہے وہ تمام مہینوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو مقام اور جو مرتبہ دیا ہے وہ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، جمعے کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے کہ بھئی 7 دن، ان 7 دنوں کے اندر جمعہ جو ہے یہ باقی سارے دنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح رمضان باقی 11 مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اس میں مغفرت عام ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس میں عام بخشش کی جاتی ہے لوگوں کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر اجر کی قیمت، ہر نیکی کے اجر کو اللہ بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ نفل پڑھو تو اللہ نفل پڑھنے کا ثواب فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے، اور فرمایا فرض پڑھو تو اللہ فرضوں کا ثواب 70 گنا تک رمضان میں بڑھا دیتا ہے۔ عام فرض عام دنوں کے اندر پڑھنے پر جتنا ثواب اور اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان میں 70 گنا زیادہ فرض پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اہم بنایا ہے، اس میں مغفرت اور بخشش بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی رضا کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے اعلان بھی کرتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔
اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہم عام طور پر اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، رمضان کے مہینے میں ریٹ جو ہوتے ہیں چیزوں کے وہ عام مہینوں کی بنسبت زیادہ کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو ایماندار تاجر حضرات ہیں نا، وہ ماشاءاللہ سے رمضان سے پہلے سے جو ہے وہ مال کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، مال کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، اب وہ ذخیرہ شدہ مال مہنگے داموں کے اندر فروخت کرتے ہیں، مہنگے داموں کے اندر جو ہے اس کو بیچتے ہیں۔ اب باوجود اس کے کہ ریٹ بڑھ گئے، باوجود اس کے کہ ساری چیزیں رمضان میں مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمارے جو ہے وہ دسترخوان کے اندر ایسی وسعت دیتا ہے کہ وہ چیزیں جو پورا سال نہیں کھائی ہوتی، اللہ وہ رمضان کے اندر کھلا رہا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو پورا سال جو ہے وہ کم و بیش میسر ہوتی ہیں، اللہ رمضان میں وافر مقدار کے اندر ان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں انسان کے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ اہم مہینہ آ رہا ہے، ہم نے کام کون سے کرنے ہیں؟ سب سے پہلا کام ہم نے رمضان سے پہلے جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی رمضان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان ضروریات کو روز رمضان شروع ہونے سے پہلے پورا کر لیں۔ جتنی بھی ضروریات ہیں، کوئی سامان لے کر آنا ہے، کوئی چیزیں خرید کر لانی ہے، وہ سب کی سب جو ہے ہم رمضان سے پہلے اپنی خرید و فروخت مکمل کر لیں، تاکہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے، پھر رمضان کے چاند سے لے کر شوال یعنی عید کے چاند تک جو ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی کام ہو، اور وہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ جب سارے کام ہم پہلے جو ہے وہ سمیٹ لیں گے، سارے کام ہم پہلے سے مکمل کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر رمضان میں عبادت کا زیادہ موقع عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، پورا رمضان جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، شعبان کا مہینہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، جس عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، جس عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27 کی رات یا 29 کی رات، یہ 5 خاص راتیں، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ ہمارا معمول کیا ہوتا ہے، ہم پورا شعبان کا مہینہ فارغ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، پورا رمضان کا مہینہ فارغ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں۔ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اب ہم بازاروں کی طرف دوڑتے ہیں، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے، عید کی خرید و فروخت کے لیے، سامان لینے کے لیے۔ اب سارا دن جو ہے وہ بازاروں کے اندر گزر رہا ہے، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ روزے کا بھی جو ہے وہ احترام جو ہے وہ نہیں کر پا رہے، اور پھر جو بازار کی نحوست ہوتی ہے، اس نحوست کے اندر بھی اپنے آپ کو ہم نے جو ہے وہ شامل کر لیا، اور وہاں پر جو ہے وہ بد نظری بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر نظروں کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے، تو سب کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرنی ہے، ہم نے عید کی تیاری بھی رمضان سے پہلے کرنی ہے، اپنے کپڑے، گھر والوں کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، سب کے سب رمضان شروع ہونے سے پہلے خرید لیں، باقی سارا جو سامان راشن جو بھی ہے سب کا سب رمضان شروع ہونے سے پہلے کر لیا جائے۔ رمضان کس لیے ہے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کرنے کے لیے۔ رمضان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیں کہ اس مہینے کے اندر ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا سوائے ان ضروری کام کے جو ہمارے روزمرہ کے معمولات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو ہر روز کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایسے کام کہ جو ہمارا وقت ضائع کریں، جو ہمیں عبادات سے دور رکھیں، یا جو ہمیں روزے کا احترام کرنے سے دور رکھیں، تو ہم ان معمولات کو کوشش کریں رمضان سے پہلے مکمل کر لیں، تاکہ رمضان میں فارغ ہو جائے، اور فارغ ہو کر صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف ہماری توجہ ہو جائے۔ ایک یہ کام کرنے کا۔ دوسرے نمبر پر رمضان کے اندر جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں استقبال رمضان سے متعلق ہیں کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، کیسے تیاری کریں؟ ہم ابھی سے نیت کریں، اس رمضان کے اندر ایک بھی روزہ قضا نہیں ہونے دینا۔
اس رمضان میں ایک بھی روزہ قضا نہیں ہونے دینا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رمضان کے روزے جس وقت عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت پر فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ رکھے بغیر چارہ نہیں ہے، رکھنا پڑے گا۔ رکھو تو فرض سر سے اتر جائے گا، نہیں رکھو گے موت تک یہ فرض تمہارے سر کے اوپر منڈلاتا رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی اگر بغیر قضا کیے بغیر رکھے مر کے قبر کے اندر چلے گئے، آخرت میں جا کر اس چھوڑے ہوئے روزے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم نیت کر لیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس وقت عرب کے اندر رمضان فرض ہوا اور روزے فرض ہوئے، عرب کی گرمی وہ انسان کی سوچ سے باہر ہے کہ اس زمانے کے اندر کس قدر گرمی تھی۔ آج تو اللہ نے موسم ٹھنڈا کر دیا ہے، گرمی ختم ہو گئی ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہم کہتے تھے کہ جی گرمی بہت ہے، روزہ رکھا نہیں جاتا، پیاس، شدت، بھوک اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، روزہ۔ آج کل اللہ نے ایسا موسم کر دیا ہے، اس موسم کے اندر آپ صبح سے شام تک ایک گھونٹ پانی کا نہ پیو، صبح سے شام تک جو ہے آپ بغیر کچھ کھائے پیے چلتے پھرتے رہو، کام کرتے رہو، سارا دن محسوس نہیں ہوتا انسان کو۔ اللہ نے موسم ہی ایسا کر دیا ہے۔ تو اگر اللہ نے موسم آسان کر دیا ہے، ہمیں بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خوب اپنے آپ کو رمضان کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر لگانا چاہیے۔ تو دوسرا کام کیا ہے رمضان میں؟ کہ ہمارا رمضان کا روزہ قضا نہ ہو۔ اس لیے ایک طرف رمضان کا ایک روزہ اور اس کے برابر دوسری طرف باقی پورے 11 مہینے کے روزے، فرمایا یہ 11 مہینوں کے روزے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، اس ایک روزے میں اجر و ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے یہ 11 مہینوں کے روزے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جو روزہ رکھنے پر اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ باقی 11 مہینوں کے اندر اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ ایک شخص رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے روزے رکھتا ہے اور رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کے باقی 11 مہینوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے ایک روزہ چھوڑ کر رمضان کا اس نے اپنا جو ہے وہ نقصان کر لیا۔ تو رمضان کے اندر روزہ کوئی نہ چھوڑے، روزہ جو ہے وہ ہم سے قضا نہ ہو۔ دوسرا کام ہم نے رمضان کے اندر کیا کرنا ہے؟ ہماری فرض نمازیں رمضان کے اندر قضا نہ ہو۔ اس ایک مہینے کے اندر تو خاص کر کوئی فرض نماز ہماری نہ چھوٹے، کوئی فرض نماز ہماری جو ہے وہ قضا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر فرض نماز کو بھی جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض نماز کا برابر 70 فرض نمازوں کے برابر جو ہے رمضان میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس مہینے میں نیت کریں اور پریکٹس کے لیے ہم جو ہے اس مہینے کے اندر کہ ہم اس مہینے میں ایک بھی نماز جو ہے وہ قضا نہیں کریں گے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں باقی کے جو 11 مہینے ہیں اللہ ان کے اندر بھی خوب نمازیں پڑھنے کا اور خوب عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شوق اور وہ جذبہ جو ہے عطا فرما دیں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبید اللہ بن عمر القواریری، عبید اللہ بن عمر القواریری رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز قضا نہیں ہونے دی تھی، اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، کبھی نماز قضا نہیں ہونے دی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو مہمانوں کی اندر مصروفیت کی وجہ سے ان کا اکرام، ان کا جو ہے وہ اعزاز و اکرام کرتے کرتے عشاء کی جماعت جو تھی وہ ہو گئی، عشاء کی جماعت ہو گئی اور ان کو وقت کا اندازہ نہیں ہوا اور عشاء کی جماعت کا وقت نکل گیا۔ مسجد میں پہنچے، جماعت ہو گئی، دوسری مسجد میں گئے وہاں پر بھی جماعت ہو گئی، تیسری جگہ پر گئے وہاں پر بھی جماعت ہو چکی تھی، ادھر ادھر دوڑے لیکن جماعت نہیں ملی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، ایک نماز کو 27 بار پڑھا، وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ جو ثواب حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز جو شخص جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا اجر عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اب ان کی جماعت رہ گئی تو جماعت رہنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ میں اس نماز کو 27 بار پڑھوں گا تاکہ وہ 27 نمازوں کا ثواب مجھ کو مل جائے۔ 27 بار نماز پڑھ لی، رات کو
وہ سو گئے، جیسے ہی سوئے تو خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور ایک گھڑ سوار ان سے آگے آگے جا رہا ہے، ایک اور گھڑ سوار وہ ان سے آگے آگے جا رہا ہے، اور یہ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں اور پوری طاقت سے دوڑا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نہیں مل رہے، جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں مل رہے، جتنا بھی دوڑاتے ہیں وہ اور آگے نکل جاتا ہے، یہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اور آگے نکل جاتا ہے۔ اب یہ گھوڑا دوڑا رہے ہیں، تو جب اس سے پوچھا کہ میں اپنے گھوڑے کو تمہاری سواری کے قریب کیوں نہیں کر پا رہا، میں تمہارے برابر کیوں نہیں آ پا رہا ہوں، تو اس گھڑ سوار نے جواب دیا کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی اور تم نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی تھی، اس لیے تم میرے برابر بھی نہیں آ سکتے، مجھ سے آگے نکلنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ فرق ہے، جماعت، اب اس نے نماز چھوڑی نہیں ہے، نماز پڑھی ہے، اور ایک نماز کو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس نے 27 بار پڑھا ہے، ایک نماز کو اس نے 27 بار پڑھا ہے کہ مجھے اللہ 27 نمازوں کا اجر عطا فرما دے، لیکن اللہ نے خواب کے اندر دکھا دیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے برابر بغیر جماعت کے پڑھنے والا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس رمضان میں ہم نیت کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں، ابھی سے تیاری کر لیں کہ اس رمضان میں ایک بھی نماز ہماری قضا نہ ہو، ایک بھی نماز ہماری بغیر جماعت کے نہ ہو، اور ایک بھی نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو۔ جماعت کا ٹائم ہونے سے پہلے ہم پہلے سے مسجد کے اندر موجود ہوں، تاکہ جیسے ہی امام اللہ اکبر کہے ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے اپنی نماز ادا کریں۔ ایک یہ تیسری چیز جو ہم نے رمضان کے اندر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں سخاوت کریں، رمضان میں سخاوت کریں، اپنے ہاتھوں کو کھولیں، اپنے خزانوں کو لوگوں پر کھولیں رمضان کے اندر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی اپنی زبان پر کلمہ لا نہیں لے کر آئے سوائے کلمے کے، جو کلمے کے اندر آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرمایا اس لا کے علاوہ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں اپنی زبان پر کبھی لا نہیں لے کر آئے، یعنی کسی کے لیے نہ نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، جب بھی کوئی آیا حضور نے ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا، کبھی حضور کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا، وہ جیسا بھی آیا ہے، وہ جس حال کے اندر بھی آیا ہے اس کو حضور نے خالی نہیں لوٹایا۔ تو ہم رمضان میں کوشش کریں اپنے خزانوں کے منہ غریبوں کے لیے کھولیں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے کھولیں، تاکہ اس مال کے ذریعے سے، ظاہری سی بات ہے نا، اللہ نے یہ جان دی ہے، اس جان کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ تو ہم اللہ کو کل قیامت کے دن یہ بتا سکیں کہ اللہ جو مال تو نے ہمیں دیا تھا ہم نے اس مال کا حق ادا کیا ہے، ہم اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، ہم غریبوں کے حق بھی نکالتے تھے، ہم صدقات بھی دیتے تھے، تو اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز، دیتے وقت کبھی کسی کو حقیر سمجھ کر نہ دے، مال دیتے وقت کبھی کسی کو حقیر سمجھ کر نہ دے، کبھی دکھلاوے کے لیے نہ دے۔ ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا، سید تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بیوی جو بیوہ تھی اور سیدہ تھی، اور اس کی چند بیٹیاں بھی تھیں جو یتیم ہو گئی۔ تو جس علاقے کے اندر رہتے تھے نا، وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پر کچھ اوباش لوگوں کا جو ہے وہ رہنا سہنا اور اس طرح کا جو تھا، تو اس عورت نے سوچا کہ میرا خامد میرے سر پہ نہیں رہا، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میری جوان بچیاں ہیں، کل خدا نہ خواستہ میری بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے۔ اس نے کیا کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں پر نہیں رہوں گی، میں یہاں سے ہجرت کروں گی، یہاں سے کسی اور علاقے کے اندر چلی جاؤں گی۔ اب اس عورت نے اپنی یتیم بچیوں کو ساتھ لیا، اور یہ عورت اہل بیت میں سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے سیدہ تھی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بچیوں کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اس نے جب وہ سفر شروع کر دیا، تو سمرقند کے اندر چلی گئی یہ عورت، سمرقند شہر ہے، اس شہر کے اندر یہ عورت چلی گئی۔ اب جب وہاں پر گئی
گئی ہے اس شہر میں جا کر اس کے پاس ٹھکانا تو تھا کوئی نہیں، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی ٹھکانا ہے، نہ کوئی جگہ ہے، بے سہارا ہے، سر پہ خامد بھی نہیں ہے، یتیم بچیاں جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ اب یہ ایک مسجد کے اندر گئی ہے، اپنی بچیوں کو مسجد کے اندر ٹھہرایا، کہا بیٹی تم یہاں پر بیٹھو، میں یہاں علاقے کے اندر جو ہے وہ کسی سے ملتی ہوں، کسی کو مدد کے لیے کہتی ہوں کہ ہم مسافر بھی ہیں، ہمارے پاس ٹھکانا بھی نہیں ہے، یتیم بچیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں، ان کے لیے چھت کی ضرورت ہے، اگر کوئی انتظام کر دے۔ تو کہتی ہے کہ وہ تلاش کے اندر نکلی، جیسے ہی وہ تلاش میں نکلی نا تو بازار کے اندر نکلی، دیکھا ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں، اور وہاں پر ایک جو ہے وہ چودھری صاحب، ایک نمبردار صاحب جو ہماری زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، تو ایک مالدار آدمی تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے گرد لوگ بیٹھے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہے چودھری صاحب کی، اس نمبردار صاحب کی۔ تو فرمایا یہ عورت اس کے پاس گئی، اس سے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا، اس نے کہا جی ضرور کہیے۔ اس عورت نے اس سے جا کر کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، سیدہ ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، میری یتیم بچیاں ہیں، جوان ہیں، سر پر چھت نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر ہمیں رات گزارنے کے لیے کچھ جو ہے وہ جگہ، کوئی جگہ مل جائے اور ہمیں جو ہے وہ کوئی ٹھکانہ مل جائے تو ہم جو ہے وہ سکون کے ساتھ رات گزار سکیں۔ تو یہ جو بڑا آدمی جو وڈیرا تھا نا، اس نے کہا کہ تو اہل بیت میں سے ہے، تو سیدہ ہے، بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سیدہ ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سیدہ ہے، تو اہل بیت میں سے ہے۔ اس بیچاری خاتون نے کیا دلیل دینی تھی اب وہاں پر، نہ کوئی گواہ ہے بتانے کے لیے، نہ پاس کوئی جو ہے وہ ایسی چیز جس کو بتا سکے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ سیدہ ہوں، بس ایک زبان ہے، اگر زبان پر اعتماد کر لو تو ٹھیک ہے، مگر میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، جا چلی جا۔ اب یہ عورت وہاں سے نکلی، کچھ آگے گئی، اسی طرح ایک مجوسی شخص تھا، مسلمان نہیں کافر ہے، مجوسی ہے، مجوسی آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ آگ جلائی ہوئی ہے اور کچھ لوگ اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس مجوسی سے جا کر کہنے لگی کہ میں جو ہے وہ مسلمان عورت ہوں اور میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں، سیدہ ہوں، تو مجھے ٹھکانا چاہیے۔ اب وہ مجوسی جو تھا نا وہ رحم دل تھا، اس کے دل کے اندر رحم آیا کہ بیچاری عورت ہے، 7 بچیاں ہیں، رات کو کہاں جائے گی۔ وہ اپنے گھر گیا، اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو کہا کہ جاؤ مسجد کے اندر، مسلمانوں کے مسجد میں جا کر وہاں پر کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، ان کو پوری عزت اور وقار اور احترام کے ساتھ اپنے ساتھ گھر لے کر آؤ، ان کو الگ کمرہ دو، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، رہنے کا انتظام کرو۔ اب وہ گئی، اس مجوسی کی بیوی اور اس کی بچیاں، وہ گئی اور مسجد سے ان بچیوں کو، اس عورت کو لے آئی، اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، جگہ دی، کھانا کھایا، رات کو سو گئے۔ اب جب رات کو سو گئے نا، وہ جو مسلمان وڈیرا تھا نا، مسلمان رئیس تھا، اس کی خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ وہ وڈیرا کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت محل ہے، اور وہ محل جو ہے وہ سونے چاندی سے اور ہیرے جواہرات سے اور جو ہے وہ یاقوت و مرجان کے ساتھ جو ہے وہ بنا ہوا محل، انتہائی خوبصورت۔ اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا محل ہے، یہ ایک مسلمان کا محل ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے، بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا کہ میں نے سیدہ خاتون کو ٹھکرایا ہے، میں نے ایک لاچار اور بے سہارا خاتون کو ٹھکرایا ہے۔ یہ اس کا رزلٹ اس کو خواب کے اندر نظر آیا۔ یہ اس کی آنکھ کھلی، تو آنکھ جیسے ہی کھلی تو یہ دوڑا وہاں سے اس عورت کی تلاش کے اندر، کبھی کسی سے پوچھ رہا ہے، کبھی کسی سے پوچھ رہا ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ کسی سے بات کر رہا ہے، پوچھتے پوچھاتے جو ہے وہ پہنچ گیا اس مجوسی کے اڈے پر، اس مجوسی کے گھر پر۔ جب پتہ چلا کہ وہ مجوسی کو عورتوں کو اپنے گھر لے گیا ہے، رات کا پہر جا کر دروازے سے دستک دی اور کہا کہ وہ جو بے سہارا اور بیوہ عورت آئی تھی ہماری بستی کے اندر، کیا وہ تمہارے گھر کے اندر ہے؟ کہا میرے گھر کے اندر ہے۔ کہا یہ لو 1000 دینار اور وہ عورت مجھے دے دو، میں اس کا اعزاز اور اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نمبردار چودھری، یہ وڈیرا جو مسلمان تھا، اس مجوسی کے دروازے پر گیا، اس کو کہا کہ یہ 1000 دینار سونے کے سکے، کہا 1000 سونے کے سکے لے لو، لیکن وہ عورت جو ہے وہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنے گھر میں ٹھہرانا چاہتا ہوں، اس کا عزت اور اس کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجوسی کہنے لگا کہ نہیں، اور مجوسی کہنے لگا کہ نہیں، اب یہ سودا نہیں
ہو سکتا، اب یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ مجوسی کہنے لگا جو خواب تم دیکھ کر آئے ہو وہی خواب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ جو خواب تم دیکھ کر آئے ہو وہ خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا اور تمہیں بتایا کہ مسلمان ہونے کی دلیل لے کر آؤ، فرمایا اس وقت میں بھی وہاں پر خواب میں موجود تھا اور اللہ کے رسول نے تمہارے جانے کے بعد اس محل کی چابی میرے ہاتھ میں تھما دی اور فرمایا کہ آج سے یہ محل تمہارا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم تیرے آنے سے پہلے پورا خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا، تیرے آنے سے پہلے پورا خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کی بیچارگی اور اس کی جو ہے وہ لاچاری کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کو دھتکارو نہیں، اس کو جو ہے وہ اس کو طنز نہ دو، اس کو تانا نہ مارو کبھی بھی۔ اگر کوئی سائل آ گیا ہے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ اور کبھی اس کو خالی ہاتھ نہ موڑو۔ کچھ نہیں دے سکتے ہو دعا دے کے واپس بھیج دو لیکن دھتکارو نہیں، اس کو دھتکارو نہیں۔ رمضان میں کرنے کا کام ایک یہ بھی ہے کہ ہم سخاوت کریں اور اپنے خزانوں کا منہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے کھولیں۔ تو یہ چند کام ہے رمضان کے اندر، اور انہی میں ایک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں رمضان کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا ہے۔ ہم کثرت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے اسلاف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فرمایا امام بخاری رمضان کے مہینے کے اندر صبح سحری کے وقت قرآن کریم شروع کرتے اور افطاری تک مکمل قرآن ختم کر چکے ہوتے، اور ہر روز تہجد کے اندر 10 پارے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تہجد کے اندر امام بخاری 10 پارے روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ پورے رمضان کے مہینے میں ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن کریم مکمل کیا کرتے ہیں۔ 61 قرآن کریم رمضان کے مہینے میں، ایک رات میں پڑھتے قرآن، ایک دن میں پڑھتے قرآن، اور ایک پورے مہینے کے اندر تراویح کے اندر سناتے۔ اور میں 61 قرآن کریم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں مکمل کیا کرتے۔ یہ تو پہلے زمانوں کے لوگ ہیں نا، قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر یہ ہمارے شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جنہوں نے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کتاب لکھی ہے، یہ اپنی سوانے کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی جان کو دیکھا کہ میری دادی جان جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ ایک قرآن کریم اور 10 پارے، ایک قرآن مکمل اور 10 پارے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی روزانہ، ایک قرآن اور 10 پارے۔ تو اب اندازہ لگائیں خواتین کے اندر بھی یہ معمول ہے، ہماری اکابرین کے اندر، ہماری جو بزرگ خواتین گزری ہیں ان کا بھی یہ معمول تھا کہ قرآن کریم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو یہ کچھ معمولات ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے جو میں نے عرض کر دیے ہیں، لیکن ان میں سر فہرست کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کریں، اپنی ضروریات کو رمضان سے پہلے پورا کر لیں، اپنی عید کی شاپنگ، رمضان کی شاپنگ، وہ سب ابھی ایک ہفتہ ہے، اس ہفتے کے اندر مکمل کر لیں تاکہ رمضان میں صرف میں اور اللہ کی عبادت ہو۔ بس یہ رمضان میں صرف اللہ کی عبادت ہو، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا تیسرا کام نہ ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی نیت کریں، نماز کوئی قضا نہ ہو، روزہ کوئی قضا نہ ہو، اور سخاوت کا دروازہ کھولیں، لوگوں کے اوپر خرچ کریں، لوگوں کی جو ہے کام آئے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کو بابرکت طریقے سے جو ہے وہ تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے، اور رمضان کی مکمل برکات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھ عطا فرمائے، سنت